کہ محرم کے حوالے سے لاہوریوں کا مزاج کیسا ہے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ لاہوریوں کا مزاج اپنی جگہ پر ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ سب کے ہیں، پورے عالم اسلام میں ان کا چرچا ہے، اور خصوصی طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ ان کی جو قربانی تھی وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ حق و صداقت کا علم بلند کیا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ لاہوریوں کا مزاج کے بارے میں، تو لاہوریوں کا مزاج جو ہے، میں نے آگے بھی آپ کو عرض کیا کہ تمام جتنے بھی ہمارے اپنا مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے اسٹائل میں 10ویں محرم، ایام محرم مناتے ہیں۔ کوئی ماتم داری کر کے مناتا ہے، کوئی گھر میں بیٹھ کے سوگ بنا کے کرتا ہے، کوئی زنجیر زنی کر کے کرتا ہے، کوئی آنسو بہا کے کرتا ہے۔ ہر آدمی کا، ہر مسلمانوں کا، اور میں کہوں گا کہ دنیا کے تمام انسانوں کا شہید کربلا کے لیے وہ خراج محسن انسانیت جو ہیں ان کے لیے ان کا جو اپنا اسٹائل ہے، وہ اپنا ایک انداز ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں اپنا ہندو بھی چلے جاتے ہیں، سکھ بھی چلے جاتے ہیں، غیر مسلم بھی چلے جاتے ہیں، کسی کو منع نہیں ہے، یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ اس وقت میں تو 40 سال سے تقریباً دیکھ رہا ہوں، 40-45 سال سے، کہ محرم الحرام اسی طرح ہمارے بزرگ جو تھے وہ منایا کرتے تھے۔ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ یکم محرم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر گلیوں میں یا حسین کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اور پھر یہ بچے ہر امام بارگاہ میں جاتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، ہمارے اپنا بھائی جو ہیں وہ کالے کپڑے پہن کر محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آج چاند نظر آتے ہی محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ لاہور جو اپنی رونق، زندہ دلی اور کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے، محرم کا چاند دیکھتے ہی اس شہر کا مزاج، اس کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سا سکون، سنجیدگی اور احترام کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اندرون شہر کی ان گلیوں میں چلیں گے جہاں صدیوں سے یہ دن نہایت ہی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ گھر رک گیا شبیر کا۔ اندرون لاہور کے لوگوں کا مذہبی مزاج دیکھنا ہو تو پہلی محرم کی یہ شام سب سے بہترین ہے۔ یہاں ہر گھر، ہر محلہ اس غم حسین علیہ السلام کے احترام میں سیاہ لباس اور سیاہ پرچموں سے سج جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں صدیوں سے سب لوگ مل کر اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ لاہور کا وہ حسن ہے جو آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ سبیل پر کھڑے جوانوں کا جذبہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں کس قدر عقیدت ہے۔
किला ज़वाल न जिसकी कोई मिसाल है न जिसकी कोई अंदरून लाहौर की ये हवेलियाँ सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, इनके अंदर सदियों की तारीख छुपी हुई है। पहली मुहर्रम से यहाँ मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐ हाशमी जवानों क्या हुआ कहाँ चले लोग बहुत ही खामोशी और एहतराम से इन अज़ाखानों में आते हैं। सदा ये फातिमा की थी के रन में कोई छोटे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग, सब इस खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और में हशर का समा हुआ फुफी से जब सकीना ने कहा ये लाहौर का असल मिजाज, यहाँ का हर शहरी आने वाले ज़ायरीन और अज़ादारों की खिदमत को अपने लिए बाइसे सआदत समझता है। मुझे ना नींद आती है मैं सोऊं किसके सीने पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला शिया में। आज मुहर्रम की चांद रात है और हम बात करने की कोशिश करते हैं एक शख्स से, लाहौरियों का मिजाज मुहर्रम उल हराम के हवाले से कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आगा अब्बास काज़मी, मरकज़ी अज़ादारी इत्तेहाद कौंसिल सेक्रेटरी जनरल। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान के शिया ने हैदर करार जो है, अहले तशी जो हैं, ये भारत के एक शहर लखनऊ है, लखनऊ से ये तमाम रवायात ये फॉलो करते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत एक मुल्क था तो उस वक़्त लखनऊ में मुहर्रम उल हराम के मौका पर ज़ियारात निकाली जाती थी, जिसमें ज़ुलजना, ताज़िए, अलम बरामद हुआ करते थे। वही रवायत आज हमारे पाकिस्तान में भी चली आ रही है। हालांकि अहले तशी दुनिया भर में है, लेकिन अपनी अपनी रवायत, अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक मुहर्रम हराम को मनाया जाता है। जहाँ तक तल्लक अहले सुन्नत व जमात, अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी इनका है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और जब मुहर्रम उल हराम यकम मुहर्रम होती है तो ये लोग हमारी ही तरह काले कपड़े भी पहनते हैं। हम अगर आज़ादारी कर रहे होते हैं तो हमारे कपड़े भी उठा के रखते हैं, और हमारे जो दायरे हैं उनमें भी ये खड़े होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम जंजीर ज़नी कर रहे होते हैं तब भी ये हमारे साथ मौजूद होते हैं। लिहाजा हमारा इनके साथ बड़ी मोहब्बत प्यार है, और मुहर्रम उल हराम के मौका पर हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अकेले हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और मुसलमान भाई हैं, तो उनका तावन हमारे साथ बहुत अच्छा तावन होता है। देखिए जी, लाहौर में आज़ादारी का जो सिलसिला है ये तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। जब नवाब फैमिली, कज़लबाज फैमिली पाकिस्तान आए थे तो लाहौर में उन्होंने ज़ुलजना का आगाज़ नसार हवेली से किया था। उससे पहले ज़ुलजना 1-2 साल पहले महल्ला
اپنا سیدے شاہ کا امام بارگاہ ہے، محلہ اپنا اس کو کہتے ہیں کہ سادوا تکیے کے نزدیک امام بارگاہ ہے، اس سے ادھر یہ زیارت اپنا زوجنا کی نکلا کرتی تھی، لیکن قزلواج فیملی نے آ کر نثار حویلی میں آغاز کیا، اور کیونکہ وہ چوک نواز صاحب محلہ شیعہ کے نزدیک تھا، اس لیے وہ اس کو سلجنا کی زیارت یا تعزیے کی زیارت یا علم کی زیارت، ماتمداری عزاداری کروانے میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ لاہوریوں کا مزاج محرم الحرام کے حوالے سے کیسا ہے؟ بڑی عقیدت نہ کر رہے ہیں اس سے پھر وہ جمپل میری ہاتھوں دی ہے۔ 80 سال تو ہو گیا میں اندرون شہر میں رہتے ہوئے، چوک نواب صاحب محلہ شیعہ موچی گیٹ، تو ہم جیسا کون منائے گا؟ کیونکہ میرا زیادہ طلب جو ہے وہ سارا میرے فرینڈ جتنے ہیں وہ سارے الیکٹریشن ہیں، تو میں مجلسوں میں نوحہ بہت شوق سے سنتا ہوں، مجھے نوحے بہت اچھے لگتے ہیں۔ عقیدت کے بغیر تو یہ لگن ہے ہی نہیں۔ اچھا، عقیدت ہے تو لگن ہے نا۔ مجلس میں چلا جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ، مجلس سنتا ہوں، زیارتوں کے ساتھ چلا جاتا ہوں میں دوستوں کے ساتھ۔ تو دوستو، آج محرم کی چاند رات کا جو ویلوگ ہے ہم اسی جگہ پر ختم کریں گے اور آپ سے اجازت لیں گے۔ اگر آپ دوستوں کو ہمارا یہ والا کنٹینٹ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سے میں اپنی رائے دیجئے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو کس شہر سے، کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔